السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شہادت حسین کا واقعہ بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح طور پر پہنچانے والا بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلام کا یہ بہت بڑا عظیم واقعہ جتنا مشہور اور اثر رکھنے والا ہے، تاریخ میں زیادہ تر یہ افسانے کی صورت کر چکا ہے۔ لوگ اس کی حقیقت کو بہت کم جانتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بیچ میں ایڈ کر لی گئی ہیں جو اس طریقے سے پیش کی جاتی ہیں کہ یہ واقعہ اور یہ دن ایک سوگ کی صورت اختیار کر گیا ہے، حالانکہ دین میں کسی بھی میت پر، چاہے وہ شہید ہو یا عام حالات میں اس کی موت ہوئی ہو، 3 دن سے زیادہ سوگ کی اجازت نہیں، سوائے بیوہ کو کہ وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت کرتی اور سوگ میں رہتی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ اس طرح ہے کہ اہل بیت شروع ہی سے اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، کیونکہ دین سب سے زیادہ انہی کے پاس تھا۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان کے وفات کے بعد تخت خلافت جب خالی ہوا تو یزید بن معاویہ پہلے سے ولی عہد مقرر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت کرام کی طرفداروں کی تعداد بہت تھی۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو لکھا کہ آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ سے بیعت لینے کے لیے بھیج دیا اور خود بھی سفر کی تیاری شروع کرنے لگے۔ آپ کے دوستوں اور عزیزوں کو پتہ چلا تو وہ سخت پریشان ہوئے۔ وہ اہل کوفہ کی بے وفائی اور زمانہ سازی سے واقف تھے۔ انہوں نے اس سفر کی مخالفت کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا لوگ یہ سن کر آپ بڑے پریشان ہیں کہ آپ عراق جا رہے ہیں۔ حضرت حسین نے جواب دیا، میں نے ارادہ کر لیا ہے، آج یا کل ہی میں روانہ ہوتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بے اختیار پکار اٹھے، خدا آپ کی حفاظت کرے کہ آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے دشمن کو نکال دیا ہے اور ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر وہ ایسا کر چکے ہیں تو بڑے شوق سے تشریف لے جائیے، یعنی وہاں تو دشمن ہے، دشمن کو نکال کر تو اچھے لوگوں نے اگر قبضہ کیا پھر تو آپ جائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، حاکم بدستور ان کی گردن دبا کے بیٹھا ہے اور اس کے جو کارندے ہیں وہ اپنے کام کر رہے ہیں، تو آپ کو بلانا در حقیقت جنگ کی طرف بلانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں وہ آپ کو دھوکہ نہ دیں اور جب دشمن کو طاقتور دیکھیں تو خود آپ سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہو جائیں۔ مگر آپ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہوئے اور اپنے ارادہ پر قائم رہے۔ جب روانگی کی گھڑی قریب آ گئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پھر دوڑے آئے کہ انہوں نے کہا میں خاموش رہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہا نہیں جا رہا، میں اس راہ میں آپ کی ہلاکت اور بربادی دیکھ رہا ہوں۔ عراق والے دھوکہ باز ہیں، ان کے قریب بھی نہ جائیے، یہیں قیام کیجیے، کیونکہ یہاں حجاز میں آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اگر عراقی آپ کو بلاتے ہیں تو ان سے کہیے پہلے مخالفین کو اپنے علاقے سے نکال دو پھر مجھے بلاؤ، اور اگر آپ حجاز سے جانا ہی چاہتے ہیں تو یمن چلے جائیے، وہاں قلعے اور دشوار گزار پہاڑ ہیں، ملک کھلا ہے، آبادی آپ کے والد کی خیرخواہ ہے، وہاں آپ ان لوگوں کی دسترس سے باہر ہوں گے۔ اپنے خطوط اور قاصدوں کے ذریعے دعوت پھیلائیے، مجھے یقین ہے اس طرح آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں آپ میرے خیرخواہ ہیں، لیکن میں ارادہ کر چکا ہوں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے اسی طرح نہ قتل کر دیے جائیں جس طرح حضرت عثمان بن عفان اپنے گھر والوں کے سامنے قتل کر دیے گئے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد حضرت ابن عباس نے جوش میں آ کر کہا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ آپ کے بال پکڑ لینے اور لوگوں کے جمع ہونے سے آپ رک جائیں گے تو واللہ میں ابھی آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لیتا۔
مگر پھر بھی آپ اپنے ارادے پہ قائم رہے۔ پھر عبداللہ بن جعفر نے آپ کو خط لکھا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ خط دیکھتے ہی اپنے ارادے سے باز آ جائے گی، کیونکہ اس راہ میں آپ کے لیے ہلاکت ہے اور آپ کے اہل بیت کے لیے بربادی ہے۔ آپ قتل ہو گئے تو زمین کا نور بجھ جائے گا۔ اس وقت آپ ہی ہدایت کا نشان اور ایمان والوں کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ پھر اور بھی آپ کے خیر خواہوں نے آپ کو روکا اور کہا کہ آپ کے والد کو انہی لوگوں نے قتل کیا ہے، آپ وہاں نہ جائیے۔ فرزوق ایک مشہور محب اور اہل بیت شاعر تھا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ تیرے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرزوق نے جواب دیا، ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ فرمایا، سچ کہتا ہے، مگر اب ہمارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہمارا پروردگار ہر لمحہ کسی نہ کسی حکم فرمائی میں ہے، اگر اس کی مرضی ہماری پسند کے ہو تو ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اور اگر امید کے خلاف ہو تو بھی نیک نیتی اور تقوی کا ثواب تو کہیں نہیں گیا۔ اور چلتے گئے۔ اس میں اللہ ہی کی طرف سے ایک فیصلہ شدہ بات تھی، اس لیے آپ جیسے کسی کی بات بھی مان نہیں رہے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو ان کے ہاتھ میں خون آلود مٹی تھی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے نواسے کی شہادت کی خبر دی، تو یہ کام بہرحال ہونا ہی تھا۔ ضرورت نام مقام میں پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ کے جو چچا زاد بھائی جن کو آپ نے بیعت لینے کے لیے بھیجا تھا، کوفہ میں یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے قتل کر دیا ہے، اور کسی کو اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ آپ نے سنا تو بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بعض ساتھیوں نے کہا، اب بھی وقت ہے، ہم آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے معاملے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، یہیں سے لوٹ جائیے۔ کوفہ میں آپ کا کوئی ایک بھی مددگار نہیں ہے، سب آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور واپسی پر غور کرنے لگے، لیکن مسلم بن عقیل کے عزیز کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی قسم، ہم ہرگز واپس نہ جائیں گے، ہم اپنا انتقام لیں گے یا اپنے بھائی کی طرح مر جائیں گے۔ اس پر آپ نے ساتھیوں کو نظر اٹھا کے دیکھا اور ٹھنڈی سانس لے کے کہا، اس کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ یعنی جب اتنے اہم ساتھی بھی واپس نہیں جانا چاہتے تو میں واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ راستے میں کئی بدو آپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ آپ نے ایک جگہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ کوفہ میں ہمارا کوئی مددگار نہیں، جو ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہے چھوڑ جائے، ہم ہرگز ناراض نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں سے خطرناک خبریں پہنچ چکی ہیں، ہم مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات سن کر لوگوں نے بھیڑ جو کٹھی ہوئی تھی دائیں بائیں سائڈ پہ ہونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے گرد وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے چلے تھے۔ قادسیہ سے آگے بڑھے عبید اللہ بن زیاد جو عراق کا والی تھا، اس کی طرف سے حر بن یزید 1000 فوج کے ساتھ نمودار ہوا اور ساتھ چل پڑا۔ اسے حکم ملا تھا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ برابر لگا رہے اور اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑے جب تک انہیں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے نہ لے جائے۔ راہ میں آپ نے کئی جگہ پہ خطبہ دیا اور لوگوں کو کہا کہ میں اپنی طرف سے یہاں نہیں آیا، میرے پاس تمہارے خطوط پہنچے ہیں، قاصد آئے ہیں، مجھے بار بار دعوت دی گئی ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیے تاکہ ہمیں اللہ آپ کے ہاتھ پر جمع کر دے۔ ادھر سنت جو ہے وہ مر چکی ہے، بدعات عام ہو گئی ہیں، ہم دوبارہ سنت پر اکٹھے ہونا چاہتے ہیں۔ اب تمہاری کیا حالت ہے کہ میں آ گیا ہوں تو تم بدل چکے ہو؟ اگر مجھ سے وعدہ کرنے کے لیے آئے ہو جس پر میں مطمئن ہو جاؤں تو میں تمہارے شہر چلنے کو تیار ہوں، اگر ایسا نہیں ہے، تم میرے آنے سے ناخوش ہو تو میں واپس چلا جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں۔ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ دیر تک خاموش رہنے کے بعد لوگ مؤذن سے کہنے لگے کہ اقامت پکارو۔ حضرت امام حسین نے حر بن یزید سے کہا، کیا تم علیحدہ نماز پڑھو گے؟ اس نے کہا، نہیں، آپ امامت کرائیں، ہم آپ کے ہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہیں عصر کی بھی نماز پڑھی۔
دوست بھی اور دشمن سب مقتدی تھے۔ نماز کے بعد پھر آپ نے کہا، اے لوگو، اگر تم تقویٰ پر ہو اور حقدار کا حق پہچانو تو یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوگی کہ ہم اہل بیت ان مدعیوں سے زیادہ حکومت کے حقدار ہیں۔ ان لوگوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا، یہ تم پر ظلم سے حکومت کرتے ہیں۔ لیکن اگر تم ہمیں ناپسند کرو، ہمارا فرض نہ پہچانو اور تمہاری رائے اب ہمارے خلاف ہو گئی ہے تو جو تم نے خطوں میں لکھی تھی تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ اس پر حر نے کہا، آپ کن خطوط کا ذکر کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے کسی خط کا کوئی علم نہیں۔ آپ نے اپنے ایک ساتھی عقبہ بن سمعان کو حکم دیا کہ وہ دونوں تھیلے نکال لائے جس میں کوفہ والوں کے خط بھرے ہیں۔ عقبہ نے تھیلے انڈیل کر خطوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس پہ حر نے کہا، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے یہ خط لکھے، ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو عبید اللہ بن زیاد تک پہنچا کے چھوڑیں۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، لیکن یہ موت سے پہلے ناممکن ہے۔ پھر آپ نے روانگی کا حکم دیا، لیکن مخالفین نے راستہ روک لیا۔ آپ نے ناراض ہو کر حر سے کہا، حر، تیری ماں تجھے روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، آپ کے سوا کوئی اور عرب میری ماں کا زبان پر نام لاتا تو میں اسے بتا دیتا، لیکن آپ کی ماں کا ذکر میری زبان پر برائی کے ساتھ، میری ماں کا ذکر آپ کی زبان پر برائی کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ فرمایا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو واللہ میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ اس نے کہا، میں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اس طرح یہ گفتگو زیادہ بڑھی تو اس نے کہا، پھر ایسے ہے کہ مجھے تو یہی حکم ملا کہ آپ کو کوفہ تک پہنچا دوں۔ اگر آپ اسے منظور نہیں کرتے تو ایسا راستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفہ جاتا ہو نہ مدینہ۔ میں ابن زیاد کو لکھتا ہوں، اگر آپ پسند کریں تو خود ہی یزید یا عبید اللہ کو لکھیے، شاید اللہ میرے لیے خلاصی کی کوئی صورت پیدا کر دے اور آپ کے معاملے میں امتحان سے بچ جاؤں۔ یہ بات آپ نے منظور کر لی اور چل پڑے۔ پھر راستے میں ابن زیاد کا خط لے کر ایک ہتھیار بند شخص آیا جس نے حضرت امام حسین سے منہ پھیر لیا مگر حر کو سلام کیا۔ ابن زیاد کا خط پیش کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو کہیں ٹکنے نہ دو، کھلے میدان کے سوا کہیں اترنے نہ دو، قلعہ بند یا شداب مقام میں پڑاؤ نہ ڈال سکے۔ میرا یہی قاصد تمہارے ساتھ رہے گا کہ تم کہاں تک میرے حکم کی تعمیل کرتے ہو۔ حر نے خط کے مضمون سے حضرت امام حسین کو آگاہ کیا اور کہا، اب میں مجبور ہوں، آپ کو ایسے کھلے میدان میں ہی اترنے کی اجازت دے سکتا ہوں جہاں کوئی سبزہ نہ ہو۔ آپ کے ایک ساتھی نے عرض کیا کہ ان لوگوں سے لڑنا بڑی فوج کے ساتھ لڑنے سے آسان ہے، مگر آپ نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ فرمایا، میں اپنی طرف سے لڑائی میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کے ساتھی زہیر نے کہا، پھر سامنے کے گاؤں میں چل کر اتریے جو فرات کے کنارے ہے اور قلعہ بند ہو جانا چاہیے۔ آپ نے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ زہیر نے کہا، عقر، یعنی میں اس کا مطلب بے ثمر بے نتیجہ۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ کہا، عقر سے اللہ کی پناہ۔ آخر ایک اجاڑ سرزمین پر پہنچ کر اترے۔ پوچھا، اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ معلوم ہوا کربلا۔ آپ نے فرمایا، یہ کرب اور بلا ہے۔ یہ مقام دریا سے دور تھا، دریا اور اس میں ایک پہاڑی حائل تھی، اور یہ واقعہ 2 محرم 61 ہجری کا ہے، یعنی یہ اس دن کی بات ہے۔